حضرت موسیٰ کی پیدائش اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کون سے تھے اور کیا تھے، جانیں گے صاحب ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے۔ قبل مسیح میں فرعون بادشاہ منتفع کی حکومت تھی اور 1520 عیسوی میں وہ ایک جابر اور ظالم اور خدائی کا دعوے دار بادشاہ تھا۔ اس دور میں بنی اسرائیل کی قوم غلامی کی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ بنی اسرائیل جو حضرت یوسف کے عزیز مصر ہوتے ہوتے مصر آ گئے تھے، اور حضرت یوسف نے اس وقت فرعون ریان بن ولید سے بنی اسرائیلیوں کے لیے ایک خاص زمین لے رکھی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو بنی اسرائیل مصر میں خوب پھلے پھولے، لیکن آنے والے فرعونیوں نے اس قوم کو کوئی عزت نہ دی، بلکہ ہر طرح کا نیچ کام بنی اسرائیل سے کروایا جاتا، اور مصر میں موجود قبطیوں کے گھروں میں بنی اسرائیل غلاموں کی شکل میں موجود تھے۔ بنی اسرائیل دین ابراہیمی پر قائم تھے اور انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے سے بھی انکار کر دیا، جس سے فرعون بنی اسرائیل سے بہت ناراض تھا اور آئے دن ان لوگوں کو قتل کرواتا اور اس طرح طرح کی سزائیں دی جاتی۔ معاف صرف اسی کو کیا جاتا جو فرعون کو سجدہ کر دیتا۔ انہی دنوں فرعون کو ایک خواب دیکھا کہ آگ بھڑکتی ہوئی بیت المقدس کی طرف جا رہی ہے، اور اس آگ میں مصر میں موجودہ فرعون کے حامیوں یعنی قبطیوں کو گھروں کو جلا دیا، لیکن وہ آگ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی۔ بیدار ہوتے ہی فرعونیوں نے اپنے نجومیوں اور جادوگروں کو بلایا اور اپنا خواب سنا کر اس کی تعبیر پوچھی، جس پر نجومی بولے، بنو اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ ابن کثیر اس کے علاوہ بنی اسرائیل جب غلامیوں کی زندگی گزار رہے تھے تو ان میں یہ بات مشہور تھی کہ ہمیں ایک بچہ پیدا ہوگا جو ہمیں فرعون کی غلامی سے آزاد کروا دے گا۔ فرعون نے یہ سب باتیں سن رکھی تھی، اور جیسے ہی اس نے نجومیوں سے اپنے خواب کی تعمیر سنی تو وہ بہت ہواس ہو گیا، اور اس نے شاہی فرمان جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچے، ہر 9 مولود بچوں کو قتل کر دیا جائے، جو حاملہ ہیں ان کو حامل گرا دیا جائے۔ فرعون کے سپاہی ہر اسرائیلی کے گھر پہنچے اور ان کے 9 مولود بچوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد فرعون نے ایک اور شاہی فرمان جاری کیا کہ بنی اسرائیل کی جتنی بھی عورتیں حمل سے ہیں ان کے حمل گرا دیے جائیں۔ آج کے بعد بنی اسرائیل کے لوگ اپنی بیویوں سے ہم مستری نہیں کریں گے۔ چنانچہ فرعون کی فوج دائیوں کو ساتھ لے کر ہر گھر میں گئی۔ پہلے دائیاں ہر عورت کو چیک کرتی، جس کے بارے میں بتاتی کہ یہ حمل سے ہے، تو فوجی بڑے ظلمانہ انداز سے ان کے پیٹ سے ٹانگیں مار مار کر حمل کو ضائع کر دیتے۔ پھر وہ مبارک گھڑی آ گئی جب حضرت عمران نے اپنی بیوی فرعون کی پابندی کے باوجود صحبت کی، اور حضرت موسیٰ اپنی والدہ کے شکم ایتن میں آ گئی۔ اس وقت فرعون کے نجومیوں نے بتا دیا کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکا تھا۔ فرعون بے قرار ہوا اور چلا اٹھا کہ کس نے میری حکم عدولی کر کے ہم بستری کی ہے۔ چنانچہ اس نے دائیوں کو ہر اسرائیلی کے گھر بھیجا، اور مسلسل 9 ماہ تک فوج اور دائیاں ہر گھر میں جاتی رہی، لیکن کسی عورت پر ان کے حمل کے اثار نظر نہ آئے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ تھا کہ اللہ پاک نے ان کی والدہ پر حمل کے اثار ظاہر ہی نہ ہونے دیے، جیسے کہ ہر عورت پر ہوتے ہیں۔ پھر جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو نجومیوں نے بتا دیا کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو فرعون کی فوجوں نے ایک بار پھر اسرائیلیوں کے گھر کی طرف رخ کیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کیا کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر یا رنج غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنا پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ سورۃ القصص۔ علامہ طبری فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی والدہ نے 3 دن آپ کو دودھ پلایا اور چوتھے دن لکڑی کی صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہی کی بہن مریم بنت عمران کو صندوق کے ہمراہ چلنے کا کہا، رہنے دیا، میرے بچے کس کے ہاتھ لگتا ہے۔ دریا سے اسی نہر فرعون کے محل کی طرف جاتی تھی، جس سے وہ صندوق فرعون کے محل میں پہنچا، اور نہر پر حضرت آسیہ علیہ السلام جو کہ فرعون کی بیوی تھی وہ اپنے معمول کے مطابق بیٹھی تھی۔ انہوں نے صندوق مل گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت پیارا، خوبصورت اور نورانی چہرے والا بچہ ہے تو اس کو گود میں اٹھا کر فرعون کے پاس لے گئی۔ فرمایا، یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، شاید ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نہ چاہتے ہوئے بھی اس بچے کو اپنے گھر میں اپنی بیوی کے کہنے پر رکھ لیا۔
اب ہر دائی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا کر دیکھ لیا، لیکن حضرت موسیٰ نے کسی سے دودھ نہ پیا اور مسلسل روتے رہے۔ دیکھ کر حضرت آسیہ بہت پریشان ہوئی کہ اب اس بچے کی بھوک کو مٹایا جائے، لیکن کیسے؟ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے پہلے ہی اس سے پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم یہ سب دیکھ رہی تھی۔ بالآخر وہ کہنے لگی، کیا میں تمہیں ایسا کرنا بتاؤں کہ جو تمہارے لیے اس بچے کو دودھ پلائیں اور اس کی خیر خواہی اور اسے پرورش کریں؟ جب حضرت آسیہ نے اجازت دی تو حضرت مریم اپنی والدہ کو لے کر محل میں آ گئی، جنہوں نے آ کر اپنے بیٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ اس طرح یہ بچہ، جس کے ڈر سے فرعون نے ہزاروں بچے قتل کروا دیے، وہ اسی کے محل میں پروان چڑھنے لگا۔ ایک دن فرعون نے حضرت موسیٰ کو گود میں اٹھا رکھا تھا کہ انہوں نے فرعون کے منہ پر تمانچہ دے مارا، جس سے فرعون کو غصہ آیا اور اس نے کہا، یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ ہی میرا دشمن ہے، اب تو میں اسے قتل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کہنے لگی، ٹھیک ہے، ابھی دیکھ لیتے ہیں یہ بچہ کتنا عقل مند ہے۔ انہوں نے ایک تاشت میں ہیرے جواہرات، دوسرے میں جلتے ہوئے انگارے رکھ دیے اور حضرت موسیٰ کو فرعون زمین پر چھوڑ دیا۔ اگر یہ بچہ عقل مند ہوگا تو ہیرے جواہرات یا قوت چھین لے گا، لیکن حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے انگاروں کو اٹھایا اور اپنی زبان پر رکھ دیا۔ فرعون کو یقین ہو گیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ پھر حضرت موسیٰ جب جوان ہوئے تو فرعون کے لیے پالک ہونے کی وجہ سے ان کا بہت رعب اور دبدبہ تھا، لیکن حضرت موسیٰ یہ جان گئے تھے کہ فرعون کے واری یعنی قبطیوں میں سے نہیں بلکہ ایک اسرائیلی ہیں، تو جب یہ بھی کہیں گے تو کوئی نبی اسرائیل پر ظلم کر رہا ہوتا تو آپ کو ضرور روکتے۔ اس طرح ایک دن ایک قطبی ایک اسرائیلی کو مار رہا تھا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو روکا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا تو اسی جگہ مر گیا۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح مشہور ہو گئی کہ فرعون حضرت موسیٰ کی گرفتاری کے لیے فوج کو حکم دے دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ایک شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا آیا اور بولا، موسیٰ، شہر کے رئیس تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، تم بس جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ اور تمہاری خیر خواہ ہوں۔ حضرت موسیٰ وہاں سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے پروردگار، مجھے ظالموں کی گروہ سے بچا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کئی روز کی مسافت کے بعد مدین پہنچے، جہاں انہوں نے کنویں پر مردوں کا رش لگا تو دیکھا کہ دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو لے کر کھڑی ہیں کہ مرد کنویں سے جائیں تو اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں۔ اپنے ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلایا، اور لڑکیاں حضرت شعیب کی صاحبزادیاں تھیں۔ جب انہوں نے گھر جا کر یہ سب ماجرا حضرت شعیب کو سنایا تو حضرت شعیب نے کہا، جاؤ اس نیک کو اپنے گھر لے آؤ۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، جب وہ ان شعیب کے پاس آئے تو ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو انہوں نے کہا، آپ کچھ خوف نہ کرو، تم ظالم قوم سے نجات پا لی۔ ایک لڑکی بولی، ابا جان، ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانا امانت دار ہو۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ 2 بیٹیوں میں سے ایک تم سے بیاہ دوں، اس شرط پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو گے۔ اگر 10 سال پورے کر دو تو تمہاری طرف سے احسان ہے، میں تم پر تکلیف نہ ڈالنا چاہتا، تم انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے شادی کر لی اور 10 سال انہی کے پاس رہے۔ 10ویں سال حضرت موسیٰ اپنی والدہ اور بہن بھائی سے ملنے کے لیے مصر سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں کوئی طور پر آپ پر وحی نازل ہوئی، جہاں اللہ نے آپ کو مختلف معجزے عطا کیے، جن میں عصا کا سام بن جانا، آپ کا ہاتھ چاندی کی طرح چمکنا وغیرہ شامل تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کی خدائی کے دعوے دار کو وہاں لوگوں کو تبلیغ کرو اور توحید کی دعوت دو۔ حضرت موسیٰ مصر پہنچ کر لوگوں کو بتایا کہ اللہ کا رسول ہوں اور تم لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اب سے کوئی صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد فرعون کے محل میں مشہور ہو گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے محل میں مشہور آئے تو اس عصا پاک مبارک ادہسا بن کر جادوؤں گھروں کے سب سانپوں کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، جس پر فرعون نے ان پر ظلم کر کے ان کے جسم میں کیلیں ٹھوک کر انہیں شہید کر دیا۔ اس دور میں ان فرعون طرح طرح کے ظلم کرتا تھا، جس پر چھوٹے چھوٹے عذاب بھی آئے، لیکن اسے عقل نہ آئی۔ بالآخر اللہ پاک نے فرعون اور اس کے واریوں کو
اللہ پاک نے دریا میں غرق کر دیا اور اس کی لاش کو رہتی دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ اکبر! اے اللہ، میں اس اور فرعون کی لاش کو اب سائنسدانوں نے بھی تحقیق کر ڈھونڈ لیا ہے، جو کہ مصر کے ایک میوزیم میں پڑی ہے۔